یہ ماہ شعبان ہے، یہ بھی بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں قرآن حکیم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ارشادات ملتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ عبادت کی اصل غرض کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو اور اس کو خوش کرنے کے لیے وہی کام کرنا ہے جو اس کو پسند ہے یا اس نے بتایا ہے یا اس کے ہاں وہ قبول ہو جائے، کیونکہ اجر اور ثواب ہم کو وہاں سے چاہیے، کسی انسان سے نہیں۔ جب ہم ماہ شعبان کے بارے میں قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں کوئی خاص آیت اس کی فضیلت کے بارے میں نہیں ملتی۔ مثلا رمضان المبارک کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی ایک رات لیلۃ القدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیکن شعبان کے بارے میں کوئی ایسی آیت نہیں آتی۔ زیادہ سے زیادہ اس کی فضیلت کے بارے میں جو چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں وہ احادیث سے ہیں۔ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو مخصوص عبادات بتائی گئی ہیں وہ روزے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ یہ روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، ترمذی کی روایت میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے روزے رکھتے ہوئے سوائے شعبان اور رمضان کے نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کس مہینے میں رمضان کے بعد روزہ رکھنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا شعبان میں، رمضان کی عظمت کے لحاظ سے، یعنی رمضان کی ایک طرح سے تیاری کے طور پر۔ پھر آپ سے دریافت کیا گیا کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان میں۔ اس کے علاوہ اور احادیث بھی شعبان کی فضیلت کے بارے میں ملتی ہیں، لیکن وہ احادیث ضعیف ہیں اور بعض تو ان میں سے بالکل موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ صحیح روایات سے ہم کو پتہ چلتا ہے شعبان کے بارے میں وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں روزوں کی فضیلت ہے، یعنی ایک برکت والا مہینہ ہے، رمضان کی ابتدا ہے، رمضان کی تیاری ہے اور کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ ہاں 15 شعبان کے بعد نفلی روزوں سے بھی روکا گیا ہے تاکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو اور رمضان کے روزے چھٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ شعبان بابرکت مہینہ ہے، لیکن اس کی واحد برکت کیا ہے؟ روزے رکھے جائیں، اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت اللہ کے ہاں پیش ہو جب میں روزے سے ہوں۔ اس سے زیادہ کوئی چیز کسی اوتھینٹک ذریعے سے ہم کو نہیں ملتی کہ کسی اور عمل کی بھی ضرورت ہے۔ اسلام میں جو اہم دن آتے ہیں قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتے ہیں، ان میں سے بعض یہ ہے، مثلا یوم الحج، یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں، یوم ترویہ جس دن حج کی ابتدا ہوتی، یوم نحر جس دن قربانی ہوتی، شہر رمضان جب روزے رکھے جاتے، لیلۃ القدر جو رمضان ہی کے آخری راتوں میں سے ایک ہے، قرآن جس میں نازل ہوا، عید الاضحیٰ، عید الفطر، ایام 20۔ ایام 20 کیا ہیں؟ ہر مہینے کے 13، 14 اور 15، یعنی ایک 14ویں سے پہلے کی رات اور ایک 14ویں کے بعد کی رات، ان کے جو دن ہیں، یعنی 13 کا دن
پھر 14 کا دن اور 15 کا دن، ان دنوں میں روزہ رکھنا جو ہے وہ مسنون ہے. یعنی ہر مہینے جو شخص روزے رکھنا چاہے وہ ان 3 دنوں میں رکھے. ان کو ایام بیز اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی راتیں بھی روشن ہوتی ہیں. پھر اسی طرح یوم الجمعہ، اس کی فضیلت آئی ہے، سورۃ الجمعہ بھی ہے. اسی طرح ایام تشریق ہیں، یا کچھ اور دن بھی ہو سکتے ہیں جن کا براہ راست ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں نہیں آیا. لیکن شب برات کا نام نہ کہیں قرآن میں آیا ہے اور نہ کہیں حدیث میں آیا ہے. شب برات نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا یہ جو لفظ ہے شب، یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. یہ کس کا لفظ ہے؟ فارسی کا لفظ ہے. اور اگر اس کے آگے رات لگاتے ہیں، شب رات، تو رات بھی عربی کا لفظ نہیں. اور اگر آپ اس کے آگے برات لگاتے ہیں، شب برات، تو برات بھی عربی کا لفظ نہیں. یہ شاید سنسکرت کا لفظ ہے جو شادی میں برات آتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف بیٹھ کر حلوہ کھانے کی کوئی روایت نہیں ملتی. آپ کے گھر میں تو 2 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. قرآن پاک سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہیں ثابت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ آج حضرت خدیجہ کی روح واپس آئی ہے، یا میرے والدین کی روح آئی ہے، یا آپ کے بیٹے جو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے ان میں سے کسی کی روح آئی، یا آپ کے جو عزیز چچا تھے حضرت حمزہ ان کی کوئی روح، یا دیگر کسی کی بھی روح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایک روایت نہیں ملتی. برزخ الی یوم یبعثون. اور برزخ کا لفظی معنی کیا ہے؟ پردہ، اوٹ، حجاب، آڑ، کہ اب وہ ادھر نہیں آ سکتے، ہم ادھر نہیں جا سکتے، وہ ادھر نہیں آ سکتے. یہی تو اصل جدائی ہے. ورنہ سینسز ہمارے اندر بھی ہیں اور سینسز ان کے اندر بھی ہیں. موت اس چیز کا نام نہیں کہ سینسز ختم ہو گئے. موت آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک یہ کمرہ ہے، اس وقت ہم یہاں بیٹھے اور ایک ساتھ والا کمرہ ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک دیوار ہے. اس کا دروازہ کھلتا ہے تو ایک شخص ادھر چلا جاتا ہے. موت کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک مخصوص گیٹ کھلتا ہے اور انسان اس دنیا سے رخصت ہو کے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے. موت فنا کا نام نہیں، موت صرف انتقال ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام ہے. یہاں بھی انسان خوشی غم محسوس کرتا ہے اور برزخ میں بھی انسان خوشی غم محسوس کرتا ہے. دنیا میں خوشی غم کے اسباب اور ہوتے ہیں، برزخ میں خوشی غم کے اسباب انسان کے اعمال ہوتے ہیں. وہاں ان کو خوشیاں ملتی ہیں جو اچھے عمل کر جائیں، یا ان کے پیچھے ان کی اولاد کوئی اچھے کام کرے، یا صدقہ جاریہ کے کچھ کام چھوڑ جائیں تو وہ ان کی خوشیوں کا سبب ہوتے ہیں. کیونکہ دنیا میں ہم عام طور پر مال وغیرہ یا لوگوں کے جمع ہونے یا کھانے پینے کی محفلوں میں خوش ہوتے ہیں، جبکہ وہاں پر ایسی نہ کوئی محفل ہے اور نہ ایسے کوئی انتظام ہے اور نہ یہ چیزیں وہاں پر فائدہ دیتی ہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن نہ مال اور نہ بیٹے کچھ بھی کام نہیں آئے گا سوائے اس کے جو قلب سلیم یعنی سلامت دل لے کر آیا، کہ جس میں صرف اللہ کی ذات جمی ہوئی ہو. صحیح حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور یہی فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کروں. اس کے لیے صرف 15 رات مخصوص نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے سال بھر انسان گناہ کرے اور صرف شعبان کے 3 روزے رکھ کے سب کچھ درست کر لے؟ اسلام شارٹ کٹ نہیں، اسلام چند ریچولز کی ادائیگی کا نام نہیں. اسلام ایک وے آف لائف ہے، طریقہ زندگی ہے. اس میں اللہ کے حقوق بھی ہیں اور بندوں کے حقوق. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے، کسی کو تانے دے، کسی کی چغلی کرے، کسی کے گھر میں آگ لگوائے، کسی کو ستائے، کسی کو مارے اور حرام خوری کرے، اور پھر اس طرح کے چند کام کر کے حلوے پکا کے کھا کے اور چند اور ریچولز ادا کر کے یہ سمجھے کہ اس کے دین کی ساری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ ایسی کوئی چیز قرآن کی روح سے تو ہم کو معلوم نہیں ہوتی. اگر کوئی اپنے شوق سے کسی ایک رات میں جاگنا چاہے تو وہ صرف 15 نہ جاگے، 13 بھی جاگ لے، 14 بھی جاگ لے، یا کوئی اور رات بھی شعبان کی جاگ لے. صرف اسی رات کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے. عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے تو کرتا رہے، تو ٹھیک ہے وہ ان کی مرضی. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس نیکی سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یا میرے اگلے پچھلے گناہوں کی صفائی ہو جائے گی، تو ایسی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. وہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت اللہ سے رو کر دعا مانگے تو ہو سکتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. یہود و نصارہ کے ہاں اپنے روحانی تزکیے کے لیے
کچھ عبادات انہوں نے خود سے خود گھڑ لی تھی جو اللہ کی طرف سے ان پر عائد نہیں تھی. آہستہ آہستہ کیا ہوا، وہ اصل عبادات سے بالکل دور چلے گئے اور خود ساختہ عبادات اپنی گردن پر لاد لی. اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ایک وقت آیا کہ وہ بالکل دین سے بیگانہ ہو گئے. آج ہمارے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصل دین ہے اس سے ہم کوسوں دور ہیں. جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنے کے کام ان کو ہم بہت پابندی سے کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم ایسے بوجھ تلے دب گئے ہیں کہ جس نے ہم سے ہمارے فرائض بھی بعض اوقات چھڑا دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی شریعتوں کی سب من گھڑت عبادات کو ختم کر دیا اور صاف ستھرا قابل عمل دین ہمارے لیے چھوڑا، کہ جس میں دن میں 5 نمازیں فرض ہیں تو سال میں 1 رمضان کے روزے فرض ہیں، اور 1 مرتبہ صاحب حیثیت لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے سال میں، اور زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے صاحب استطاعت لوگوں پر. اس کے علاوہ کچھ چیزیں سنت کے درجے میں، کچھ نوافل کے، کچھ مستحب کے درجے میں ہے کہ کر لو تو بہت اچھا، نہیں کر سکتے تو پوچھ نہیں. اور کبیرہ گناہوں سے بچنے پر زور ہے. پھر صغیرہ گناہوں کو بھی ڈسکریج کیا گیا. آپ کا حکم کیا ہے کہ نصف شعبان کے بعد نفلی روزے مت رکھو. ہاں اگر کسی کا فرض رہتا ہے قضا تو وہ رکھ لے. نفلی روزے رکھنے سے نصف کے بعد منع کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ نصف کے بعد رمضان کی تیاری مقصود ہے، کیونکہ روزے سے بہرحال کمزوری تو ہوتی ہے، تھک جاتا ہے انسان. ایسا نہ ہو کہ شعبان میں نفلی رکھ کے اتنا تھک جائے کہ جب فرض کی ادائیگی کا وقت آئے تو بیمار پڑ جائے. بہت سی چیزیں صرف سنی سنائی ہیں اور آگے بیان ہوتی رہتی ہیں. اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا شروع کر دے. تو ہمیں کوئی بھی بات کسی کو بھی آگے بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی تصدیق اور تحقیق ہو جائے تاکہ خدا کے ہاں ہم جواب دہ نہ ہوں. اور آپ نے وہ حدیث بھی پڑھ رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ گھڑا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. آپ کا معمول تھا کہ ہفتہ عشرہ میں قبرستان جایا کرتے تھے، لیکن 15ویں شعبان کو خاص طور پر قبرستان جانا آپ سے کہیں بھی ثابت نہیں. یعنی یہ آپ روٹین میں جاتے تھے، مخصوص یعنی خاص طور پر 15ویں شعبان کے لیے بات نہیں آتی. جن روایات میں ہے وہ ضعیف ہیں یا موضوع روایات ہیں. جا کے اپنے گھر والوں سے پوچھئے کہ کتنے لوگوں نے اس حدیث پر عمل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں. ہم میں سے کتنوں کے باپ، بھائی، بیٹے صرف اس غرض سے کبھی قبرستان گئے ہوں کہ جا کے اپنی موت کو یاد کر کے آئیں؟ نہ ہونے کے برابر. لیکن جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی وہ ہم سب شوق سے کرتے ہیں. ہمیں ان طریقوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا اور قیامت کے دن ہم سے حساب لیا جائے گا، اور ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں کہا نہیں گیا اور ہم نے خود ساختہ طور پر دین میں ان کو شریک کر لیا اور ان چیزوں پر اصرار کیا جاتا ہے. یہ تھی اصل حقیقت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو قبول کر لیں اور چاہیں تو آپ وہی کریں جو آپ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ میرا حساب بھی اللہ کے ذمہ ہے اور آپ کا بھی. ہم میں سے کوئی کسی کا ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا گیا، ہر ایک کو خود جواب دہی کرنی ہے. فرض یہ بنتا ہے کہ جو بات انسان کو معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچا دے. اور آفات اتنی عام ہو گئی ہیں کہ اصل حقیقت ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے. میکسیمم جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ روزے رکھیے، اور وہ بھی 15 کے بعد نفلی نہیں. اگر پچھلے سال کے آپ کے کوئی چھٹے ہوئے ہیں تو ان کو پورا کر لیجئے.